السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عالیہ سلطانہ ہے اور میں 8ویں جماعت کی طالب علم ہوں، اور میں آج سب کے سامنے سیرت النبی کے عنوان پر کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ سیرت النبی انتہائی پاکیزہ موضوع ہے۔ میرا یہ موضوع بتانے کا مقصد مسلمانوں کو یہ معلومات کرانا ہے کہ ہمارے دین کن کن مرحلوں سے گزرا اور آپ کے صحابہ پر کیا کیا مشکلات پیش آئی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں۔ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ آمنہ بنت وہاب تھی۔ آپ کا تعلق قریشی کے قبیلے سے تھا۔ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور یہ وہی سال تھا جس میں ابرہ نے مکہ پر حملہ کیا اپنے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ، جس کا ذکر قرآن میں سورہ فیل کے اندر موجود ہے۔ آپ کی پیدائش کی خبر سن کر آپ کے دادا یعنی عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی والدہ کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی صوبیہ تھی، اس کے بعد سعدیہ حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد حلیمہ کے گھر میں برکتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت جبرائیل نے آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں سے دل نکال کر اسے زمزم سے دھو کر واپس جوڑ دیا۔ پھر جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تب آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام گئے تو وہاں کے چرچ سے ایک راہب نکلا، راہب یعنی فادر نکل کر آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ دنیا کا سردار ہے، اللہ کا رسول ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی اور راہب سے سوال کیا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہو؟ تو راہب نے جواب دیا، جب تم لوگ گھاٹی سے ظاہر ہو رہے تھے، جب کوئی پتھر یا درخت ایسا نہیں تھا جو تمہیں سجدہ نہ کیا ہو۔ نبوت سے پہلے آپ کی سچائی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کو الامین کا لقب دیا۔ اسی سچائی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال کی تجارت کے لیے آپ کو ملک شام روانہ کیا، جس میں آپ نے پورے امانت داری کے ساتھ تجارت کر کے پورا خوب منافع خدیجہ کے حوالے کیا، جس سے آپ بہت خوش ہوئیں اور آپ سے نکاح کی پیشکش کی۔ آپ نے رشتہ قبول کیا اور اب دونوں کا نکاح طے ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی تھی اور آپ نے خدیجہ کی زندگی تک کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ آپ نبوت سے پہلے ہی سلیم العقل، پاک دام اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ آپ درست سوچ، عمدہ اخلاق کے بلند نمونے تھے۔ جب آپ کی عمر 41 سال ہوئی تب رمضان کے مہینے میں آپ پر غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی جو حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے۔ وحی یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچاتے ہیں اسے وحی کہا جاتا ہے۔ تو وحی نازل ہوئی جو جبرائیل لے کر آئے تو نبی تھوڑے سے گھبرا گئے اور اب یہ سارا واقعہ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو وہ زمانے کے بڑے معلم تھے۔ تو آپ نے تمام واقعہ انہیں سنایا تو انہوں نے بولا کہ آپ پر وہی لایا جو موسیٰ پر بھی نازل ہوئی تھی۔ آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی اور آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ اس کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد آپ کے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سب سے پہلے خاتون ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور سب سے پہلا غلام ایمان لانے والا زید بن حارث تھے۔ رسالت کے بعد جو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ نماز کا تھا۔ جب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو دشمنان اسلام شور و غول کرتے اور آپ کا پیغام سننے نہیں دیتے۔ پھر اللہ نے آپ کو ایک اور معجزہ عطا کیا، وہ تھا اسراء و معراج کا، جو سورہ اسراء کی پہلی آیتوں میں موجود ہے۔ اسراء و معراج کا واقعہ یہ تھا جب آپ خانہ کعبہ سے بیت المقدس کو ایک رات کے سفر میں پہنچے تو آپ نے 2 رکعت نماز وہاں ادا کی اور تمام انبیاء کی امامت کی۔ پھر آپ کو حضرت جبرائیل نے آسمانی دنیا کی سیر کے لیے لے کے گیا تو آپ نے پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان میں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، 5ویں آسمان میں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، 6ویں آسمان میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور 7ویں آسمان میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں پر آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ کے کہنے پر آپ بار بار اللہ کی طرف تشریف لے جاتے اور نماز کم کرواتے تو 50 سے نماز صرف 5 ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ نے نمازیں کم کرانے کی پھر سے سفارش کی، لیکن
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اب میں اسے کم نہیں کرواؤں گا. اس کے بعد جو اسلام کی پہلی جنگ جو ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں وہ 17 رمضان کو پیش آئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور مشرک 1000 تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، جس سے مسلمانوں کی جیت ہوئی اور مشرکوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد کئی جنگ اور غزوات پیش آئیں، جیسا کہ غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین اور غزوہ تابوک وغیرہ. اس کے بعد آپ نے اور آپ کے صحابہ نے بڑی دلیری سے ان کا سامنا کیا اور فتوحات حاصل کیا. تو میری یہ جو سیرت النبی جو ہے وہ یہاں ختم ہوتی ہے. شکریہ.